بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي اسرائیل الکتاب، ہم نے بنی اسرائیل کو، اسرائیل کی اولاد کو کتاب دی۔ زبور ہے، تورات ہے، انجیل ہے، اور ان کو صحیفے بھی عطا کیے گئے، صحف ابراہیم و موسیٰ، اور والحکم، اور ان کو ہم نے حکومت بھی دی، ان کی حکومتیں بھی ہوئیں۔ یوسف علیہ السلام کی حکومت ہوئی، موسیٰ علیہ السلام کی، سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، تو ہم نے ان کو حکومتیں بھی عطا کی۔ والنبوۃ، یہ اللہ کا فضل و کرم کہ اللہ نے ان کو نبی بھی بنایا۔ دیکھیں، دنیا کا کوئی بھی منصب انسان کوشش کر کے حاصل کر سکتا ہے، لیکن نبوت و رسالت کا منصب یہ اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے ہی جس کو چاہتے ہیں عطا کرتے۔ اور اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ان کے بارے میں کہ ہم نے ان کو رزق دیا پاکیزہ چیزوں میں سے، من الطیبات، پاکیزہ چیزوں میں سے ہم نے ان کو رزق دیا۔ وفضلناہم، اور ہم نے ان کو فضیلت دی، علی العالمین، سارے جہان والوں پر، یعنی اس زمانے میں جتنے لوگ تھے ان پر بنی اسرائیل کو فوقیت اور فضیلت۔ ابھی نہیں، اب تو یہ غیر المغضوب علیہم، یہ وہ قوم ہے جن پر اللہ کا غصہ ہوا ہے، مغضوب قوم ہیں۔ پہلے یہ صحیح تھے، اللہ نے بہت ان کو اونچا مقام دیا تھا، لیکن انہوں نے اس کی قدر نہیں کی۔ تو جب اللہ کوئی نعمت دیتے ہیں اور بندے اس کی قدر نہیں کرتے پھر چھین لیتے ہیں۔ وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ، اور ہم نے ان کو نشانیاں بھی دیں، بینات، دلیلیں بھی دیں، دین کی صحیح صاف نشانیاں اور دلیلیں دیں۔ فَمَا اخْتَلَفُوا، پھر انہوں نے اختلاف کیا، إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، علم آنے کے بعد۔ ان سے دلائل مراد ہیں، یعنی حلال و حرام کا بیان، معجزات، عصا، ہاتھ، اور بھی عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، جو اندھا ہوتا تھا اس کو ٹھیک کر دیتے تھے۔ تو یہ سارے معجزے اللہ تعالیٰ نے دیے، یا یہ بھی مراد ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی دی کہ وہ تشریف لائیں گے، ان کی یہ نشانیاں ہیں۔ تورات میں، انجیل میں وہ نشانیاں لکھیں، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو اس میں اختلاف شروع کر دیا، نہیں مان لائے۔ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، ایسے آپ کو پہچانتے تھے جیسے کوئی باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے کہ میرا خون ہے۔ بنی اسرائیل بھی آپ کو پہچانتے تھے لیکن آپ پر ایمان نہیں لائے، بلکہ اختلاف کیا۔ بغیم بینہم، ضد کی وجہ سے، ہٹ دھرمی کی وجہ سے انہوں نے اختلاف برپا کر دیا۔ ان ربک یقضی بینہم، بے شک تیرا رب یقضی، فیصلہ کرے گا، بینہم، ان کے درمیان، یوم القیامت، قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون، اس چیز میں جو یہ اختلاف کرتے ہیں، جو بھی اختلاف، آج بھی جو لوگ اختلاف کر رہے ہیں، بہت سارے مسئلے مسائل میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فیصلہ کر دیں گے۔ تم یہ کہتے تھے، یہ لوگ یہ کہتے تھے، صحیح بات یہ ہے، میرے قرآن میں تو یہ لکھا تھا، میرے نبی کی حدیث میں یہ لکھا تھا، اللہ فیصلہ کرے گا۔ ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها، تو پھر اللہ تعالیٰ اب اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر رہا ہے، انہوں نے اختلاف کیا، پھر ہم نے آپ کو جعلناک علی شریعہ، شریعت شارع سے بھی ہے، راستہ، منہج، طریقہ، یہ سب مراد ہے۔ شریعت ایک ایسا راستہ، سیدھا راستہ جو ہدف تک پہنچائے، یعنی زندگی اچھی طرح گزارتے ہوئے آپ جنت تک پہنچ جائیں، یہ شریعت۔ ثم جعلناک، ہم نے کر دیا آپ کو، علی شریعتن، ایک منہج پر، ایک شریعت پر، ایک راستے پر، طریقے پر، من الامر، کام میں سے، فاتبعها، آپ اس پر چلتے جائیے، اسی پر رہیے۔ ولا تتبع اهواء الذین لا يعلمون، آپ نہ چلیں ان لوگوں کی خواہش کے پیچھے جو جانتے نہیں، الذین، ان لوگوں کی، لا يعلمون، جن کے پاس علم نہیں ہے۔ انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا، یہ لوگ آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکیں گے اللہ سے۔ اگر آپ ان کے پیچھے چلتے رہے، ان کی خواہشات کی پیروی کرتے رہے، یہ کہتے ہیں نہیں ایسا کرو، نہیں آپ ایسا کیجئے، لوگ بھاگ جاتے ہیں، لوگوں کو سختی ہوتی ہے، تھوڑا اور نرمی کیجئے، تھوڑا یہ کیجئے، لوگوں کو بھی خوش کر دیجئے، آپ ان کے پیچھے مت چلیے، ورنہ اگر آپ ان کے پیچھے چلیں گے تو یہ آپ کو اللہ سے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکیں گے۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ، اور بے شک ظالم لوگ، بعضهم اولیاء بعض، یاد رکھیے یہ ظالم ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں۔ اب دیکھ لیجئے دنیا میں جتنے بھی یہ باطل قوتیں ہیں، اب دیکھ لیجئے چاہے وہ کوئی بھی مذہب والے ہوں، چاہے وہ کوئی زبان بولتے ہوں، چاہے وہ کوئی رنگ اور نسل کے ہوں، یہ ایک دوسرے کے ساتھ
دوستی کر لیتے ہیں اسلام کا جب مقابلہ ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح فرمایا، الکفر ملہ واحدہ، کفر جو ہے یہ ایک ہی ملت ہے۔ ھذا بصائر للناس، یہ باتیں، یہ دلائل ہیں، یہ بصیرت کی باتیں ہیں لوگوں کے لیے، وہدن، اور ہدایت ہے، صحیح طریقہ ہے، اور رحمت، جب بھی صحیح راستے پہ آپ چلیں گے تو آپ کو رحمت ملے گی اللہ کی طرف سے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ لقوم یوقنون، ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں اللہ کی باتوں پر۔ ام حسب الذین اجترحوا السیئات، ام حسب، کیا وہ یہ گمان کرتے ہیں، اجترحوا یعنی کام کرنا، السیئات برے کام کرتے ہیں، کیا وہ یہ گمان کرتے ہیں، ان نجعلہم، کہ ہم کر دیں گے ان کو، ان برے لوگوں کو، ان بدکار لوگوں کو، ان گناہگار، ان مشرکوں کو، ان کافروں کو، کالذین آمنوا، ایمان والوں کی طرح دونوں برابر ہو جائیں گے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ سمجھتے ہیں ہم ان کو کر دیں گے مومنوں کی طرح، اور جو عمل صالح کرتے ہیں ان کی طرح، سواء محیاہم ومماتہم، ان کا مرنا جینا یکساں ہو جائے، ساء ما یحکمون، برا ہے وہ فیصلہ جو یہ کرتے ہیں۔ ہم دنیا اور آخرت میں ان کے درمیان کوئی فرق نہیں کریں گے کیا؟ دنیا میں یہ ظلم کر رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں مسلمانوں پر بھی، اور پھر یہ مر جائیں گے، مسلمان بھی مر جائیں گے تو حساب کتاب ختم، کچھ بھی نہیں ہوگا، ان کو ان کی برائی کا بدلہ نہیں ملے گا، اور ان کو ان کی اچھائی کا بدلہ بھی نہیں ملے گا، یعنی مٹی میں مل گئے، خلاص ہو گئے۔ بلکہ خود اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں کہ وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اللہ نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو حق کے ساتھ، ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، وَلِتُجْزَى، تاکہ بدلہ دیا جائے ہر نفس کو جو کماتی ہے۔ مسلمان اچھا کماتے ہیں ان کو اچھا بدلہ، کافر برا کماتے ہیں ان کو برا بدلہ، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان کے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا، کسی کے ساتھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اگر مظلوم ہے، جو اس پر ظلم ہے اس کا بدلہ اس کو دلائیں گے، اور ظالم سے بدلہ لیں گے، اگر دنیا میں نہیں ہوا تو آخرت میں لیں گے۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا دیکھا ہے آپ نے، من اس کو، اتخذ جس نے پکڑ لیا ہے، الہہ اپنا الہ، ہوا کہتے ہیں خواہشات، اپنی خواہشات کو، ہو کی ضمیر اس کی طرف لوٹ رہی ہے، کیا دیکھا ہے آپ نے اس شخص کو جس نے اپنا خدا اپنی خواہشات کو بنا لیا؟ آج بہت سارے ایسے لوگ ہیں دل میں جو آتا وہی کرتے ہیں۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا واضلہ اللہ علی علم، اللہ تعالیٰ نے اس کو باوجود سمجھ بوجھ کے گمراہ کر دیا، اس کو سمجھ بوجھ ہے لیکن اس کو استعمال نہیں کرتا، علم ہے لیکن علم کی طرف یہ التفات نہیں کرتا، واضح بات ہوتی ہے، واضح حدیث ہوتی ہے، واضح آیتیں ہیں، لیکن وہی حالانکہ بہت بڑی اس کے پاس علم بھی ہے، تو یہ اللہ رب العالمین نے اس کو گمراہ کر دیا ہے۔ آگے فرما رہے ہیں وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ، اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے، ختم کے معنی مہر ہے، عَلَى سَمْعِهِ اس کے کان پر مہر لگا دی، سنتا نہیں، حق بات کو سنتا نہیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ایسا ہمیں نہ کرے۔ کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں بھائیوں، مسلمان گھر میں پیدا ہو کر مسلمان کہلانے کے باوجود حق کے دشمن ہوتے ہیں، حق کے خلاف بغاوت کرتے ہیں اور اس کا پرچار شروع کر دیتے ہیں۔ وَقَلْبِهِ اس کے دل پہ مہر لگا دی ہے، وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً اور اس کے آنکھوں پہ پردے پڑ گئے ہیں، کان سے حق کو سنتا نہیں ہے، دل سے اس کو سمجھتا نہیں ہے، اور آنکھوں سے ایسی حق کی باتوں کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ، اب اللہ کے علاوہ کون ہے کہ اس کو ہدایت دے سکے؟ اللہ کے علاوہ اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ فَمَن يَهْدِي مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ، ابھی بھی تم نصیحت نہیں پکڑتے، ابھی بھی نہیں سمجھتے۔ اللہ نے ان کے بارے میں ایک اور جگہ فرمایا لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، دل ہے لیکن ذرا سوچتا نہیں کہ میں ظلم کر رہا ہوں، اس کا بدلہ مجھے ملے گا، آنکھیں ہیں لیکن نہیں دیکھتا۔ أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ، اللہ فرماتے ہیں یہ جانور کی طرح ہے، بل ہم اضل، یہ جانور سے بھی بدتر ہے۔ جانور تو اگر جو مالک کا کھاتا ہے تو اپنے مالک کا وفادار ہوتا ہے، اس کا احسان مانتا ہے، یہ رب العالمین کی ہواؤں میں سانس لیتا ہے، اسی کا پانی پیتا ہے، اس کے رزق کو استعمال کرتا ہے، سب کچھ اس نے بنایا یہ جسم، لیکن پھر بھی اس کا باغی ہے، جانور سے بھی بدتر ہے۔ اولئک ہم غافلون، یہ غافل ہے۔